اصل چیز انسان کی زندگی میں محبت ہے. The nature thing is love. تو love جو ہے, love with God, love to each other, like to each other, don't harm to each other. According to sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, aw kama qala alayhi salatu wassalam. وہ مسلمان نہیں ہے, he is not proper Muslim. If anybody else, he is harming with his hand to another other person, doesn't matter he is Muslim or he is non-Muslim, کوئی بھی ہو. اور اگر اپنی زبان سے, ٹونگ سے کوئی ادر پرسن سیو نہیں ہے تو من لسانہ و یدہ, ہاتھ اور زبان یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ with power, with hit, with punch, we can harm to other with hand. اور اس کے بعد اگر زبان کے ساتھ ہم نے اگر کسی کو سویر نکالی, ابیوز ورڈز نکالے اور اس کو بیڈ ورڈز کے ساتھ کال کیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے کا دل بریک ہو جاتا ہے. ہارٹ بریک ہو جاتا ہے. جب دل ٹوٹ جائے تو دل کا, ہارٹ کا, قلب کا کنیکشن ڈائریکٹ گاڈ کے ساتھ ہوتا ہے, ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. The connection of heart is directly with El. El, the name of Allah subhanahu wa ta'ala in Hebrew. Israel, Mikael, Israfil. تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب بندہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ قانون اس ورلڈ کے لیے ہے, not hereafter. اور ہیر آفٹر کے لیے کیا ہے؟ ہیر آفٹر کے لیے تمہاری ورشپ ہے اور اس کا یعنی تمہیں ریوارڈ ملے گا اور تمہیں بینیفٹ ملے گا. تمہاری ورشپ کا, تمہارے ذکر کا, تمہاری عبادت کا تمہیں پھر ریٹرن ملے گا اور وہ ہیر آفٹر میں ملے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ send both things for human being, for guidance, یعنی to the guidance. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ First is prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, prophet of God. We can call them Rijalullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, prophets. اور دوسرا Kitabullah, books of Allah subhanahu wa ta'ala. Books of Allah subhanahu wa ta'ala cannot understand without Rijalullah, without the prophets of God. ہم پروفٹ کے بغیر کتاب کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ in the holy book there are words of God. گاڈ کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں, ہمارے کریٹر, ہمارے سسٹینر کے ورڈز ہوتے ہیں, اور وہ ورڈز کو ایکسپلین کرتا ہے اس کا بیلوڈ, ڈیووٹی, سرونٹ, پروفٹ, میسنجر, جو اسی کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے. We cannot able to select our prophet. We cannot able to choose messenger or any other prophet. No. They are chosen from Allah subhanahu wa ta'ala. وہ ہماری سلیکشن یا ہماری سلیکٹ پہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ چوزن ہوتے ہیں, وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور اللہ ہی ان کو بھیجتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرسٹ ہیومن بینگ, فرسٹ پروفیٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنے ذکر اور اپنی ورشپ کے لیے بھیجا, his name is آدم. آدم علیہ السلام
پہلے ہیں، اس وقت ان کی جو چلڈرن، جو اولاد تھی اس ٹائم پر، اس کے مطابق ان کو گائیڈ لائن دی گئی۔ پھر جس وقت ہیومن بین ایکسپینڈ ہونے لگے، یعنی ایکسٹینڈ ہونے لگے اور زیادہ ہونے لگے، آگے بڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قانون بھی اور بھیجنے لگا۔ جس وقت کے ورلڈ کے اندر ٹو مچ ہیومن بینز ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ دا فرسٹ بک تورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent the first book, Torah, to who? Revealed on the Hazrat Prophet Moses, Musa alayhi salam. And Musa alayhi salam showed the guidance to the people, O Bani Israel, O Bani Israel, O children of Israel, یعنی او اللہ کے بندو، او servants of Allah, follow the commands of Allah, follow the book of Allah, follow the words of Allah. Don't cruel to each other. ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پروفٹ موسیٰ کے بعد 4,000 prophet follow the same book, the prophet of Moses. They were prophet, but they haven't any new book, just they follow the Torah. وہ سارے کے سارے تقریباً 4,000 وہ سارے چلاتے رہے، اور پھر انہی دنوں میں ایک ورشپ کے لیے، عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذکر عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پوئمز دی جن کو زبور کہتے ہیں، غالباً اس کو گوسپل بھی کہہ دیتے ہیں، زبور، یعنی تورا کے ساتھ زبور بھی نازل کر دی تاکہ when they get together, say together، یعنی worship together with loudly as a songs، یعنی جس طرح کے ایک پوئم جو ہے نا وہ کہی جاتی ہے اور لاؤڈلی، اور جس طرح ایک سنگنگ سسٹم ہوتا ہے، جس طرح ابھی بچوں نے نشید پڑھی ہے، یعنی اس طرح تاکہ ان کے اندر ایک یعنی پیورٹی پیدا ہو اور ایک کنسنٹریشن پیدا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ قانون ابھی نئی ضرورت ہیں، تو تھرڈ بک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریویل کی پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، جس کو ویسے انگلش میں جیزس کہہ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ہے انجیل، بائبل میں ٹوٹلی سٹوریز ہیں، تورات میں ٹوٹل آرڈرز ہیں، زبور میں ٹوٹلی طور پر پوئمز ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور نئے قانون کی ضرورت پڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہ نے قرآن ریویل کیا، the last book to the last prophet، کیونکہ اب ایک مشن کمپلیٹ تھا۔ تو جس وقت قرآن نازل کیا تو اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے قانون ضابط قرآن کے اندر تھا، اور آدم علیہ السلام کا ذکر ان دا قرآن۔ Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the story of Adam in the Quran, the story of Nuh in the Quran, the story of Moses in the Quran, the story of Torah is in the Quran, the story of Zabur in the Holy Quran, and the story of Bible in the Quran, the story of Prophet Jesus Isa alayhi salam in the Quran, Prophet Dawood alayhi salam stories in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the previous all stories from the day one when he created these things. اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے، in the day of the judgment تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری فل بک جو تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے قرآن مجید کے صورت میں نازل کر دی۔ if you understand like this کہ تورا، زبور، انجیل and other یعنی جو بکس کے یعنی پہلے جو پریویس پروفٹس پر چیپٹرز نازل ہوتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے they were the chapters of the Quran، کیونکہ یہ فل بک ہے اور اس کے اندر پہلے بھی موجود ہیں، بعد میں آنے والے بھی موجود ہیں۔ اب جب بعد میں آنے والے موجود ہیں تو all kind of science in the Holy Quran،
اگر آپ دیکھیں کہ جتنے علوم ہیں، جتنے کائنڈز آف سائنس اینڈ نالج ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیے۔ اگر آپ فلکیات کو دیکھیں، اسٹرانومی دیکھیں، وہاں دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے۔ سی کے اندر کے کیفیات کو دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے۔ ایئرز کے اندر، اسپیس کے اندر دیکھیں تو اللہ نے مینشن قرآن مجید میں کیا۔ جو شوٹ سٹارز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ یعنی ایوری سنگل سبجیکٹ اف یو ہیو یعنی the knowledge about the Quran, you can find out every single thing in the Holy Quran. اس لیے قرآن مجید کو اللہ نے قیام، اب قرآن کے بعد کوئی اور بک نہیں ہے، لہٰذا یہ فائنل بک تھی اور فائنل ایک آیت، اور ہر زمانے کے اندر قرآن مجید کو پورا کرنے والے سارے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات جو قابل غور ہے، کبھی کبھی کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ کسی ایک لفظ کو کہہ کر اس سے مراد پوری چیز لے لیتے تھے، جیسے تو، جیسے کہ لفظ تو الفابیٹ ہے، الفابیٹ میں سے ہے تو، حروف ہجا میں سے ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا، آگے چل کے آتا ہے عین غین کے وقت، اور یعنی اس سے پہلے تو زو، تو کا لفظ آتا ہے۔ جس وقت وہ کہتے ہیں نا لفظ تو، the meaning of تو is big huge snake، یعنی وہ رائٹ تو کرتے عربی میں اور کہتے بھی تو، لیکن اس سے مراد ان کی وہ ہیوج سنیک، بگ سنیک، وہ کیا کہتے ہیں آپ، وہ بڑا، اس کو اردو میں ہم لوگ فارسی میں اژدہا کہہ دیتے ہیں جی، اوکے لائک ڈریگن، he's explained, doctors have explained me is called dragon, that's okay, the huge big snake جو ہے نا اس کو کہتے ہیں تو، اور دین لفظ ہے نا نون، نون عربی میں نون کا لفظ ہے، تو جس وقت وہ نون کہتے تو نون سے مراد نون نہیں ہوتا تھا، نون سے مراد پوری فش ہوتی تھی، اور قرآن مجید نے پوری سورہ نون کو بیان کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب لوگوں نے جو اپنے کوڈ ورڈز بنائے ہوئے تھے، تو اللہ نے بھی اپنے رسول کے بٹوین کوڈ ورڈز بنا دیے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی ابتدا کی ہے، الف لام میم، حروف مقطعات کر دیے، کہیں یا سین، کہیں تو ہا، کہیں قاف، کہیں کاف ہا یا عین صاد۔ These are code word between Allah and His beloved Prophet Muhammad. سیکرٹ ورڈز یعنی یہ کوڈ ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے، عرب کے لوگ وہ جو شارٹ ورڈ، جو شارٹ یعنی لینگویج یوز کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے، فلوئنٹ ان دیئر لینگویج، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا یعنی ایکسپیرینس یعنی ہولڈر کہتے تھے کہ ہم زبان میں اتنے زیادہ ہیں عرب، we are Arab, the all other word is عجم، عجم mean dumb، یعنی وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بول نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں جی اس کو بولنے والے گونگے، گونگے کو کیا کہتے ہیں؟ when a person is can't speak, what you say to dumb، شکر ہے میں نے ٹھیک ہی کہا ہے، یعنی ڈم جو ہے نا وہ عرب والے لوگ کہتے ہیں کہ we are Arab, we can speak every single thing, we can fluent, we can the only one word for the camel, camel is named the thousands name of one camel, and more than 3,000 words for the sword in Arabic. And how huge and big and یعنی بڑی زبان جو ہے نا، فصحى لسان عرب، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، اور عرب کے مقابل میں وہ کہتے عجم، عجمی لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے بول زبان ہی نہیں بول سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن مجید کو بھی عربی میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو ان ادر لینگویج میں نہیں یعنی سینڈ کیا، ہم نے عرب کے اندر عربی زبان میں یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس لیے قرآن کو نازل کیا کہ جو عربی لوگ ہیں اب انڈرسٹینڈ ہو کے دیکھیں قرآن کی عربی کیسی ہے۔
اور پھر اللہ سبحانہ جب یعنی ان لوگوں کو دیکھا نا، مشرکین وغیرہ جتنے بھی تھے اس عرب کے رہنے والے، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے سکولرز، وہ کہتے تھے کوڈ ورڈز استعمال کرتے تھے جس سے مراد پورا پورا لیتے تھے. اب اللہ نے بھی کوڈ ورڈ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاف. اب وہ آ کے پوچھتے ہیں یا محمد مل معنی القاف. وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ یہ اس قاف کا معنی کیا ہے، اس الف لام میم کا معنی کیا ہے. تو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفٹ، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ knows better these names. The meaning of these letters اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. جب کوڈ اور سیکرٹ ہو تو کسی کو بتانا یہ الاؤ ہی نہیں ہوتا. جب کوڈ جو ہے بس سیکرٹ جو ہے، تو سیکرٹ جب سیکرٹ رہے گا اسی وقت تک جس وقت خاموش رہے گا اور جس وقت بالکل کے درمیان رہے گی. یہ ایک لینگویج ہوتی ہے آرمی میں ایک لینگویج ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کی لینگویج ہوتی ہے. ایک ٹارچ لائٹ لینگویج ہوتی ہے. لیکن کی لینگویج میں یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ میں ان کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی چابی ہوتی ہے، جسٹ کی، اینڈ دے ٹچ ود، یعنی کسی پھٹی کے ساتھ، کسی وڈ کے ساتھ، کسی وہ ٹیبل کے ساتھ وہ اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں. ویسے ہی فار نتھنگ ایسے ٹچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک فار نتھنگ وہ ٹچ کر رہے ہیں. ایکچولی ہی از پاسنگ دا سگنل ٹو ادر پرسن who knows that this، یعنی جس کو یہ کورس کیا ہوا ہے تو وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ what he is saying. ہمارے نزدیک کوئی کہتا ہے یہ ٹارچ لگاتا ہے یا ٹارچ لگا کے کہتا ہے کہ کوئی آدمی چیک کر رہا ہے. لیکن یہ ٹارچ کی جو لینگویج ہوتی ہے نا، یعنی وہ لیزر لائٹ جو ہوتی ہے وہ دور سے لگا کے فیو مرتبہ اس کو آن آف کرتے ہیں اور کچھ سگنلز دیتے ہیں جس سے دوسرے کو لینگویج کا پتا چلتا ہے. اور اگر دنیا کی بنائی ہوئی کی لینگویج اور اگر ٹارچ کی لائٹ کی لینگویج اگر دنیا والے عام آدمی نہ سمجھ سکیں تو اللہ اور اپنے پروفٹس کے بٹوین بھی تو کوئی خاص ایک لینگویج رکھتا ہے جس کو اللہ سمجھتا ہے اور اس کے پروفٹ سمجھتے ہیں. یہ ہر پروفٹ کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شق القمر کیا، چاند کو ٹکڑے کیا، سورج کو آپ نے الٹایا. میں صرف پیچھے جاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ mentioned in the Holy Quran فَقُلْنَا ضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. He said to Musa علیہ السلام، he said to Moses، Prophet موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، او موسیٰ this is your stuff، put and hit on that stone. جس وقت وہ سٹون پر، وہ راک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سٹف کو، اپنے وہ ہاتھ کی سوٹی اور چھڑی کو مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. اس سٹون میں سے، ڈرائیڈ سٹون میں سے، خشک سٹون تھا، وہ راک تھی، خشک تھی، اس میں سے اللہ نے 12 چشمے نکال دیے. 12 fountains came out from that stone, that rock. This is the miracle of the موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا. یہ معجزہ کا میریکل ہے. کیوں؟ حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے. And Allah can do everything in His hand to do everything. اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے، اور اللہ جس کو پاور دے دے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اور پروفٹس تو ہوتے ہی اللہ کے جو سرویٹ ہوتے ہیں، ڈیوٹی ہوتے ہیں، پروفٹس یعنی میسنجرز ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے بغیر نہیں چلتے. اور اللہ کے حکم سے جس وقت مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. 12 فیملیز تھیں، 12 فیملیز تھیں. اور 12 فیملیز کے لیے 12 جو ہے نا وہ علادہ وہ ان کے یعنی فاؤنٹنز یعنی وے آف واٹر یعنی مل گئی، اور وہ سارے کے سارے وہ پانی پینے لگ گئے. اگر موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ ہسا ماریں تو پتھر، ڈرائی پتھر سے پانی نکل آئے، اور اپنے اسی سیم سٹف کو اگر ریور پہ ڈالیں یا سی پہ ماریں تو وہ ڈرائی ہو کر راستہ دے دے تو وہ پھٹ جائے. تو اگر ہمارے پروفٹ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کیوں نہیں پھٹ سکتا؟ ہمارے پروفٹ اگر سیم پروفٹ ہے نا، he is indicate to moon. Kuffar and those people who are living in the Makkah Sharif, the leaders of Makkah, they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they said, show us the any miracle if you are a true prophet. Then they goes to the Jabal near to the Mina, Jabal Abu Qubais.
He's near to the Haram Sharif, and he stood up there and said, what you want to? I show you. You want to show any miracle? I am Prophet of God. That's okay. The Prophet ﷺ just raised his finger. These ahadith mubarakat mentioned in Bukhari and other many, and the one chapter is special chapter in Holy Bukhari. Prophet ﷺ, he mentioned the many hadiths that Prophet ﷺ indicate to give the ishara to the moon split on the two, and the one this side and on the other hill the other side. The people saw with own eyes. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu was saying, I saw myself, I wasn't appear there, but I saw that this is there. And also the one person in the Ziya Haram is a one Islamic डाइजेस्ट है, रिसाला है एक, इस नावल तो खैर मैं नहीं कह सकता उसको, एक रिसाला है एक, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ऑन दैट टाइम रहमतुल्लिल आलमीन मौलाना सलेमान नदवी ने कहा है कि जिस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मून की तरफ इंडिकेट किया था, इशारा किया था और मून स्प्लिट हुआ था, तो उस वक्त अरब के अंदर तो रात के 11 बजे का वक्त था या इतने बजे का वक्त था, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर रात के 2 बजे का वक्त था, तकरीबन 2-3 घंटों का दरमियान में फर्क था। तो हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में, और हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने भी देखा है कि मून जो है वो स्प्लिट हुआ, यानी कि मून सिर्फ ये एक ये नहीं था कि मून का स्प्लिट होना जस्ट एज ए लाइक जिस तरह वो करते होते हैं, वो क्या कहते हैं जादूगर, मैजिशियंस करते हैं। द प्रॉफिट इज नॉट मैजिशियन। व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रो हिज स्टफ to the magician, the Pharaoh's magician, they came to the front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Musa alayhi salam, or they throw their small sticks or रस्सियों को क्या कहते हैं, single small ropes, they throw there and become a snake. Bible mention, Torah mention, Quran mention also, because these are all books of God. Quran mention, become a, they are. The Prophet says, okay, this is your. Okay, the Prophet sallam throw there his stuff, यानी वो अपना जो stuff जो था, वो असा जो थी, वो stick जो थी, then the throw become a big huge snake. जब huge snake बन गया, तो वो तो रियली स्नेक नहीं बनी थी, वो तो आंखों में नजर आती थी, स्नेक्स नजर आती हैं, वो मैजिशियन यानी वो मैजिक था, लेकिन ये मिरेकल्स थी, और ये रियली तौर पर वो स्नेक बना, और इसने स्मॉल स्नेक्स जितने वो मैजिशियन के थे, वो सबको जो है ना वो बाइट कर गया और ईट कर गया और सारे खा गया। और प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको हाथ लगाया, बिकम स्टफ अगेन, और ऑल जितनी भी वो मैजिशियन की छोटी छोटी स्टिक्स थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। अगर प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये मिरेकल्स अता कर देता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद तो चीफ ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, उनको तो और भी ज्यादा है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकत अता फरमाई। और आखिर में अपने नबी से मोहब्बत करो, जो इब्तिदा में मैंने कहा था, मोहब्बत के बगैर दुनिया कायम नहीं है। आखिरत का फैसला होगा अमाल पे, दुनिया का फैसला होगा मोहब्बत पे। दुनिया में आज देखो तालिबान, they are calling we are Muslims, we are Muslim. If any person is calling he is Muslim, he is not true. अगर कोई भी मुसलमान अपने आप को मुसलमान के तौर पर वो एस्टेब्लिश करता है और फेमस करता है मैं मुसलमान हूँ, वो कभी जालिम नहीं हो सकता, ये याद रखना। और अभी तालिबान क्या कर रहे हैं, कभी किसको मार रहे हैं, कभी किसको मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसके हाथ में, किसका है ये? ला इकराह फी दीन, दीन में तो जबर है ही नहीं है। देयर आर नो फोर्स इन दीन, दीन में तो फोर्स है ही नहीं है। दीन के अंदर यह है कि सीखो, मजहब सीखो और आओ और अमन दो, पीस से रहो और पीस फैलाओ, आगे चलो। ये तो कुरान कहता है, हदीस कहती है, प्रॉफिट सारे कहते हैं, और ये सारी चीज है। लेकिन उसके लिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इफ यू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू बिकम ए प्रॉपर एंड ट्रू मुस्लिम। अगर हम प्रॉफिट सल्लम की सीरत को अपनाएंगे तो फिर हम प्रॉपर मुसलमान होंगे।
اور صحابہ اکرام نے کیسے کیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگل چیز. ایوب انصاری، آج کی لاسٹ بات میں کرتا ہوں، یعنی حضرت ایوب انصاری جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ٹھہرے. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈبل سٹوری تھی، گراؤنڈ فلور اینڈ فرسٹ فلور. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نیچے ٹھہرتا ہوں، آپ اوپر چلے جائیں، کہ مجھے ملاقات کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے نیچے جگہ بنا دی اور رات کو اوپر چلے گئے. پوری رات ایک کونے میں ایوب انصاری اور دوسرے میں ام ایوب، ایوب کی ماں جو ہے، ایک ابو ایوب ایک ام ایوب، مدر آف ایوب اینڈ فادر آف ایوب. دونوں سائیڈوں میں کارنرز میں پوری رات انہوں نے، پوری نائٹ انہوں نے بسر کی. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ واک نہیں کی، انہوں نے رسپیکٹ کی خاطر اور سوئے نہیں ہیں کہ اگر ہم اوپر واک کریں گے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں تو یہ رسپیکٹ نہیں ہوگی، ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کریں. صبح اترے، نیچے آئے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے ہوں گے، آپ اوپر چلے جائیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ ہمیں شرم آتی ہے یا رسول اللہ کہ اوپر کی چھت پہ ہم ہیں اور نیچے آپ ہیں. پروفٹ اعلیٰ ہوتا ہے، ارفع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. ہم آپ نے اجازت دی کہ نہیں. پھر انہوں نے دوسری سائڈ کو اختیار کر لیا. اور پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کے ساتھ، جس وال کے ساتھ، جس سائڈ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرتے تھے، ام ایوب، ابو ایوب، یہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ وہ اس جگہ کو ٹچ کرتے، وہ کہتے ہیں تیممت، تیممت، ہم مٹی کو چھوتے کہ جن مٹی کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ٹچ کیے، ہم اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے اور اپنے جسم پر ملتے تھے برکت کے لیے، لحصول البرکہ، برکت کے لیے ہم کرتے تھے. اور یہ محبت ہے نا، یہ کوئی شریعت تو نہیں ہے. جہاں پروفٹ بیٹھ جائے وہ جگہ برکت والی، جس وال کے ساتھ ہاتھ لگا دے وہ وال ہولی ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے. اور جس جگہ پروفٹ کا جسم موجود ہے، آپ بتائیں کہ اس کی کتنی برکت ہوگی. اور آج کل یہ دوسرے اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں آؤ اور مسجد نبی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو کی نیت نہ کر کے آؤ. کتنا بڑا ہے مسجد نبی کی قیمت ہی تو اسی وجہ سے ہے. تو دوستو، آج ہمارا سبق جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اپنے پروفٹ کو جانو،